بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر۔ بنی اسرائیل کی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر مقرر تھے۔ گندے کاموں پر بھی انہی کو لگایا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لیے جاتے تھے کہ جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے تھے۔ سوت کا تنا اور سلائی بنائی وغیرہ کے کام ان عورتوں سے ہی لیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اعلام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اسے بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک داعیہ آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی داعیہ کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ داعیہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں فرعونی، آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تندور کی طرف تو وہ نہ گئے اور گھر تمام چان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ جب فرعونی آپ علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تندور سے نکالا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامنِ گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ڈسکرپشن میں اس قسم کے دوسرے واقعات موجود ہیں، لنک وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔